السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بچوں، او بچوں، ماشاء اللہ، سنیں گے نا دھیان سے؟ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ويرضى۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ و طالبات، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، تختی ہمارے نبی کی شان میں کیا کہتی ہے، ایک تختی سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ بچے بھی انشاءاللہ دھیان سے سنیں گے۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا ارے جناب یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تا نے کہا کہ طاہر
طاہر و مطہر آ رہا ہے، ذا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا بھائی یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا تھا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا ارے جناب یہ تو یکتاں انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا ہے، نئے کمیلے والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو اللہ کے نبی کا نہ ہو وہ اللہ کا ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے یہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ سنتوں کو سیکھیں، سنتوں پر چلیں، سنتوں پر مر میٹیں اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ یہ جہان بھی بنائیں گے اور اللہ وہ جہان بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائیں۔ الحمدللہ اس مبارک مجلس میں آ کر اور اس مدرسے کے جلسے میں آ کر دل بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری ایک بات یاد رکھنا، مائک پر آ کر بولنا اور اتنی جرات کے ساتھ بولنا اور ہمت کے ساتھ اور گھبرائے بغیر بولنا، یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ بچوں نے جو مائک پر بولا ایسے ہی نہیں بولا، ان کے پیچھے ان کے استاذوں کی محنت، رات دن کی محنت، قربانیاں، مشق کرانا، محنت کرنا، ان کی تقریروں کو سننا، ان کی نظموں کو سننا۔ میں یہاں آ کر کچھ بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میرا بولنا آسان ہے، آپ لوگوں کا سننا آسان ہے، لیکن جو یہ بچوں نے محنت کی اور ان کے استاذوں نے جو محنتیں کرائی اور ان کے ماں باپ نے ان کو وقت پر بھیجا، سب لوگوں نے مل کر کے محنت کی، تب جا کر یہ جلسہ کامیاب ہوا۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں نا وہ حضور کے مہمان ہوتے ہیں، پیارے نبی کے مہمان ہوتے ہیں۔ پیارے نبی اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آقا کی شان تو بڑی نرالی شان ہے اور آقا کا مقام تو بڑا اونچا مقام ہے۔ یوں فرمایا کہ جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، پیارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا نام، جب تک کوئی دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں اور چومے گا نہیں وہاں تک تو نبی کا نام ادا ہوگا بھی نہیں۔ نبی کا نام لینا ہو ہونٹوں کا ملنا ضروری،
چومنا ضروری۔ او میرے عزیزوں، او میری دینی ماؤں بہنوں، جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو، ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا، ان کی سنتوں میں کتنا پیار ہوگا۔ میرے عزیزوں، یوں فرمایا جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بچے پیارے نبی کے مہمان ہیں۔ یہ جب مدرسے میں آتے ہیں نا، ان کا کیا اونچا مقام ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا، تو دوسرے ملک والے اس کے لیے قالین بچھاتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں، یہ جب مدرسے کے لیے چلتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ان کی بڑی اونچی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور مکتب کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم، یہ بڑی اہم تعلیم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ اسکول جاتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے، تو دفتر پیچھے بھراتا ہے، دفتر کمر پر بھراتا ہے۔ اس بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ تعلیم مجھے قبر میں اور آخرت میں اور اللہ کے پاس کام آنے والی نہیں ہے، یہ تو دنیا کی وقتی ضرورت ہے۔ آنکھ بند ہوگی تو ڈاکٹر کی ڈگری بھی ختم، انجینئر کی ڈگری بھی ختم، وکیل کی ڈگری بھی ختم، پروفیسر کی ڈگری بھی ختم، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ ہاں، منع نہیں ہے، آپ ان کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، پروفیسر بناؤ۔ مسلمانوں کو ایسے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر بن کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے، تاجر بن کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے۔ یوں فرمایا ماں باپ نیک ہو، ماں باپ دیندار ہو، پھلدار درخت پر پھل ہی آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں۔ سارے ماں باپ سوچتے ہیں میرا بچہ نیک ہو جائے اور ہم نیک نہ بنے، ہم جو مرضی کریں، فجر کی نماز چھوڑیں، گناہ کرتے رہیں، جو مرضی زندگی گزارے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں کے لیے ماں باپ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو بچے اپنے گھروں میں ماں باپ کو سجدے کرتے دیکھتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مصلے بچھاتے اور سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ماں باپ گھر میں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بچے گھر میں کارٹون دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی اولاد ہوتی ہے۔ پھلدار درخت پر پھل ہی آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے کتنا بڑا کام لیا۔ ان کی ماں کہنے لگی، بیٹا خواجہ معین الدین، جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ جب مائیں ایسی نیک ہوتی ہے تو پھر اولاد خواجہ صاحب جیسی ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہنے لگی، بیٹا فرید الدین، جب تو میرے پیٹ میں تھا نا، اس وقت سے لے کے آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں چاہتی تھی کہ تو اللہ کا ولی بنے، تیری تربیت ہو، اگر تیری ماں گناہ کرے گی تو کہاں سے ولی بنے گا؟ میں نے کوشش کی، جب سے تو میرے پیٹ میں تھا تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ بیٹا فرید الدین، جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ بیٹا فرید الدین، اس سے آگے کی بات سن، جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے سے تیری ماں تہجد پڑھتی ہے، اور ابھی تک تیری ماں تہجد کی پابند ہے۔ الحمدللہ تہجد میں اٹھتی ہوں، تیرا نام لے کر کے دعا کرتی ہوں، اللہ میرے فرید الدین کو ایسا بنا دے جو اسے دیکھے اسے اسلام سمجھ میں آ جائے، اور میرا فرید الدین جہاں سے گزرے وہاں لوگ اللہ آپ کو ماننے والے ہو جائیں۔ اللہ کی شان۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، کتنے لوگ ان کو دیکھتے کلمہ پڑھتے، کتنی جگہ سے ان کا گزر ہوتا، لوگ کہتے تھے یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا بات ہے؟ ماں باپ نے کہ اللہ بچوں سے کام لے رہا ہے۔ میں سن رہا تھا حضرت
حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، گھر میں ابا تو کچھ کھیتی وغیرہ کر رہے ہیں، گھر میں زیادہ کوئی حافظ عالم نہیں ہے، لیکن وہ ماں کا جذبہ، وہ ماں کا شوق، وہ ماں کا ولولہ کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گی، میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گی، میرا بچہ دین کا دائی بنے گا، میرا بچہ دنیا میں جا کر کے دین کا کام کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کی والدہ یوں کہتی تھی کہ انشاءاللہ میرا زلفی تو اولیاء کا سردار بنے گا، میرا زلفی تو اولیاء کا سردار بنے گا، اور ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا، ماں باپ کی دعائیں ڈائریکٹ عرش کو جا کے ٹکراتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا گھر میں کوئی حافظ عالم ہے یا نہیں، اس کے ابو تو کھیتی کرتے ہیں، ارے اس کے ابو جو مرضی کرے، گھر میں کوئی حافظ عالم ہو یا نہیں، لیکن وہ ماں باپ کے جذبات، وہ ماں باپ کی دعائیں، اور وہ ماں باپ کا اللہ کے ساتھ حسن ظن اور اپنے بچوں کی تربیت۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب جب چھوٹے تھے تو 5ویں کلاس میں تھے تقریباً، سر نے پوچھا کہ تو بڑا نیک سا لگتا ہے، یہ بتا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، یہ بتا ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ حضرت خاموش ہو گئے، چھوٹے بچے ہیں، پیر ذوالفقار صاحب خاموش ہو گئے۔ سر نے کہا نام بتاؤ ہمارے نبی کا، پھر خاموش ہو گئے۔ ایک دو چماٹ لگا دی یا کچھ لکڑی سے مار دیا کہ تجھے ہمارے نبی کا نام تک معلوم نہیں۔ پھر اس کے بعد ریسیس ہوئی، حضرت باہر گئے، پھر آئے اور کہا کہ میں آپ کو میرے نبی کا نام سناتا ہوں۔ بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی عقیدت سے پیارے نبی کا پورا نام سنایا۔ سر تعجب کرنے لگے اور یوں کہنے لگے بیٹا بیٹا جب تجھے نبی کا نام معلوم تھا، اتنی اچھی طریقے پر معلوم تھا، تو تو نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو نے مار کیوں کھائی؟ مار کھانے کی تجھے ضرورت کیا تھی؟ ان کے آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے کہ میں کبھی بھی ہمارے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتا ہوں، آپ نے جب مجھے پوچھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، ریسیس میں نے جا کر کے وضو کیا اور الحمدللہ ابھی میں باوضو ہوں اور پیارے نبی کا نام لے رہا ہوں۔ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے علماء کی، اولیاء کی، امت کے رہبروں کی اللہ جماعت تیار کرتا ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی میری بات سن رہی ہے اور آپ حضرات بھی سن رہے ہیں۔ آج کے میرے زیادہ مخاطب میں خود ہوں اور آپ حضرات ہیں۔ یہ بچوں سے کیا کہوں، یہ تو پورا سال پڑھتے ہیں، یہ تو پورا سال وقت کی پابندی کرتے ہیں، یہ تو پورا سال محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ تو معصوم ہے، یہ تو اکثر نابالغ اور بے گناہ ہے، اور یہ تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ان سے تو دعا کرانی چاہیے۔ میں بڑے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور میرے بچے بھی ہیں نا، اس لیے میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا درخت کی شاخ چھوٹی ہونا، جس طرف مڑاؤ اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد درخت کی شاخ مڑا نہیں کرتی۔ یہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو حافظ بناؤ حافظ بن جائیں گے، ان کو عالم بناؤ عالم بن جائیں گے، ان کو اللہ والے بناؤ اللہ والے بن جائیں گے، ان کو دیندار بناؤ دیندار بن جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گزشتہ کل بھاؤنگر کے سفر پر تھا، ایک مولانا سے ملاقات ہوئی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، 450 بچے پڑھ رہے ہیں، کیا محنت، کیا کوشش اور کیا پروجیکٹ تیار کیے، اور مکتب میں کیسے کیسے بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا کیا بات ہے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو قبول کیا، کیا ایسا گھر میں کوئی دینی ماحول تھا، آپ کیسے قبول ہوئے؟ عجیب داستان سنائی، کہنے لگے مولانا ہمارے گھر میں ایسا کوئی خاص دین کا ماحول نہیں تھا، ایک قریب میں لڑکیوں کا مدرسہ تھا، میری ماں وہاں جاتی اور مدرسے کی جھاڑو لگاتی، مدرسے کی صفائی کرتی فی سبیل اللہ، اور اللہ سے کہتی تھی اللہ میں جھاڑو اس لیے لگاتی ہوں کہ میرے بیٹے کو عالم بنا دینا، میرے بیٹے کو دین کا دائی بنا دینا۔ پھر کیا تھا، میں تقریباً 8ویں کلاس میں تھا، ہمارے یہاں سے ایک 40 دن کی جماعت جا رہی تھی، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ کھیتی کو کیا چاہیے؟ پانی۔ اللہ کے دین کو کیا چاہیے؟ قربانی۔ چائے میں جتنی شکر ڈالو اتنی چائے میٹھی، اللہ کے لیے جتنی قربانی دو گے اتنا اونچا مقام ہوگا۔ ہم لوگ ڈابھیل مدرسے میں تھے، ہمارے استاد نے بیان کیا اور یوں کہا تم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ تمہارے باپ دادا اللہ کے راستے میں گئے تو ان کو دین کی فکر آئی اور تم کو مدرسے میں بھیجا؟ 90% بچوں نے ہاتھ اٹھایا، 90%، کہ ہمارے گھروں میں بے دینی تھی، جہالت تھی، بدعت تھی، شرک تھا، خرافات تھی، لیکن
हमारे बाप दादा अल्लाह के रास्ते में गए, चटाइयों पर जाकर सोए, कुरान के हलकों में बैठे, तहज्जुद में उनके आंसू गिरे, उनको एहसास हुआ हमें तो दीन नहीं आता, बच्चों को सिखाएंगे, हमें तो कुरान नहीं आता, अपने बच्चों को सिखाएंगे। ये वो दर्द, ये फिक्र, ये कुरान, ये गम अल्लाह कब किसी की मेहनत को रायगा करता है। दुनिया के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी के लिए हिंदुस्तान आ गए। हजरत ख्वाजा दाना साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी के लिए हिंदुस्तान आ गए। हमें चाहिए हम भी कुछ वक्त लगाते रहें, कुछ कुर्बानी देते रहें, ताकि हमारी नस्लों में भी हाफिज पैदा हो, आलिम पैदा हो। मैं जिम्मेदारों से मिलता हूं, 10 में से 6 से मिलते हैं, उनमें से किसी के बच्चे हाफिज होते हैं, किसी के बच्चे आलिम होते हैं। मेरी दीनी माओ बहनों और अजीज नौजवानों, मैं आप हजरात से कहना चाहता हूं, ये मासूम बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, इनकी अपनी कोई गलती नहीं है। ये तो कल को उठ के वली बन सकते हैं, ये तो हसन बसरी और राबिया बसरिया जैसे बन सकते हैं। शर्त यह है कि इनके माँ बाप नेक हो, इनके माँ बाप को ख्याल हो कि कल कयामत के दिन अल्लाह हमें ताज पहनाए। याद रखना, जिनका बेटा हाफिज कुरान होगा या जिनकी बेटी हाफिज कुरान होगी, कुरान उनके सीने में होगा, उनको अल्लाह क्या देगा वो तो और चीज है, लेकिन माँ बाप को क्या देगा? माँ बाप के साथ जन्नत का वादा है कि उनके माँ बाप को अल्लाह जन्नत देगा। अरे जन्नत का वादा कहाँ है? यूं फरमाया कि ताज जो पहनाया जाएगा ना, वो जन्नत में पहनाया जाएगा। तो दर हकीकत जन्नत का वादा है, और वो ताज इतना खूबसूरत और ऐसा जबरदस्त होगा, सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। नए कमेले में भी कुछ लोग होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रखा होगा और अपने बच्चे के सीने में कुरान उतरे, इसके लिए मेहनत की होगी, कोशिश की होगी, रोए होंगे और रातों को उठकर दुआएं मांगी होगी और अल्लाह वालों के पास दुआएं करवाई होगी। और भी बहुत से बाप हैं, वो अपने बच्चों को न पढ़ा सके। कुछ बाप ऐसे हैं, उनके अंदर उम्मत का दर्द, उम्मत की फिक्र, अपने बच्चे की खैरखाई, अपने बच्चे की कब्र जन्नत का बाग बने। मेरे अजीजों, मैं आपको क्या बताऊं, अभी एक जगह मेरा जाना हुआ था, वहां एक शख्स से मुलाकात हुई। मैंने पूछा आपके कितने बेटे हैं? मुझे कहने लगे मौलाना साहब मेरे 8 बेटे हैं, मेरे 8 बेटे। मैंने कहा क्या करते हैं? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है 6 हाफिजे कुरान हो गए, 6 हाफिजे कुरान हो गए, 7वें के 22 पारे हो गए और 8वें का 4था पारा चल रहा है। मौलाना 8 को अल्लाह के कुरान का हाफिज बनाऊंगा। सलाम हो ऐसे बाप को जिनको अपनी कब्र की फिक्र है। याद रखना, मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। ये मतलबी दुनिया है, ये धोखे का घर, मच्छर का पर, मकड़ी का जाला और छोड़ देने की जगह है, ये दिल लगाने की जगह नहीं। एक माँ 5-6 बच्चे को बड़ा करती, 5-6 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं देख सकते। ये मतलबी दुनिया है, यहाँ भाई भाई का नहीं। अरे हम में से कितने ऐसे हैं, हमारे परदादा दुनिया से चले गए, क्या हमें याद है कि उनके लिए 10 रुपये भी इसाले सवाब किया हो, उनके लिए 5 रुपये इसाले सवाब किया हो? अपने परदादा के लिए, दादा के अब्बा 80 साल पहले इंतकाल हुआ, उनकी बरकत से हम दुनिया में आए, उनकी बरकत से हमारे खानदान का नाम चल रहा है ना भाई। जाने वाले को कोई याद करता नहीं, पता नहीं कब्र में किस हाल में है, आज तक कोई मैसेज नहीं आया। उनकी कब्र जन्नत का बाग बनी या जहन्नम का घड़ा बनी, आज उनको याद करने वाला कोई नहीं, आज उनके लिए रोने वाला कोई नहीं, आज उनके लिए इसाले सवाब करने वाला कोई नहीं। याद रखना, मैं और आप भी चले जाएंगे, मर जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। हमारे बच्चे और हमारे पर पोते पोते हमें पढ़ के बख्शेंगे नहीं। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, अगर चाहते हो कि बच्चे पढ़ पढ़ के बख्शे तो बच्चे को नेक बनाओ, बच्चे को दीनदार बनाओ। सूरत में एक शख्स का इंतकाल हुआ, अपने बच्चों को नेक बनाया, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, रोजाना बच्चे 15 मिनट बाप की कब्र पे जाते हैं और इसाले सवाब करते हैं और रो रो करके अपने अब्बू की मगफिरत की दुआ करते हैं। 3 साल हो गए, क्या ईद, क्या बकरी ईद, क्या खुशी, क्या गमी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे फर्मा बरदार बच्चे देखो, आज मौका है, 5 बच्चों ने कुरान शरीफ खत्म किया है। उनके माँ बाप से मैं कहना चाहता हूँ, इन बच्चों को हाफिज बनाओ, आप इन बच्चियों को हाफिजा बनाओ। हमारे सूरत में, आप सूरत में ही यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक 12 साल की बच्ची हाफिज कुरान हुई।
ایک 12 سال کی بچی حافظ قرآن ہوئی. اس کی نانی کے دل میں آیا کہ میری نواسی حافظہ ہوئی تو قرآن یاد کرنے کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں. اللہ کے قرآن کے سامنے تو کبھی بھی کوئی بڑا ہوتا نہیں, ماں باپ کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا, اور اللہ کے قرآن کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا. ہاں مقام ہوتے ہیں. قرآن یاد کرنے والا حافظ قرآن ہو جاتا ہے, اس کے معانی کو سمجھنے والا عالم قرآن ہو جاتا ہے, اس پر عمل کرنے والا عامل قرآن ہو جاتا ہے, قرآن شریف رات دن پڑھنے والا عاشق قرآن ہو جاتا ہے, قرآن شریف کو سوار کر کے پڑھنے والا قاری قرآن ہو جاتا ہے, قرآن شریف کی تفسیر کرنے والا مفسر قرآن ہو جاتا ہے, قرآن شریف عام ہو جائے اس کے لیے محنت کرنے والا ناشر قرآن ہو جاتا ہے. یہ مقام ہے, لیکن ماں باپ کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا, اور اللہ کے قرآن کے سامنے کبھی بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا. اس کی نانی کے دل میں خیال آیا کہ جب میری نواسی حافظہ ہو سکتی ہے, میں بھی حافظہ ہو سکتی ہوں. نانی نے حفظ کرنا شروع کیا. 3 سال کی عمر میں نانی بھی 3 سال کی مدت میں نانی بھی حافظہ ہو گئی. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب نے ان کی دعا کرائی. ماں کے دل میں خیال آیا میری تو بیٹی بھی حافظہ اور میری تو ماں بھی حافظہ, میں بھی بن سکتی ہوں. ماں نے حفظ کرنا شروع کیا. الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن میں اس کی ماں بھی حافظہ ہو گئی, اور الحمدللہ میں ان کی دعوت کھا کر آیا, اور ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب دل پر لیں, ابھی ایک مدرسے میں گیا, مجھے بتایا آپ کے جھاپا بازار میں مستورات کے مدرسے میں, مولانا ہمارے یہاں کچھ وقت پہلے ایک نابینا لڑکی حافظ قرآن ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی حضرت مولانا حافظ عبد الغفور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو دل کے ارادے کی بات ہے. جب انسان دل پر لے لیتا ہے تو اللہ آسان کر دیتا ہے. او میرے عزیزو, نئے کمیلے والو, آج زندگی ہے, پتہ نہیں کل کو زندگی وفا کرے نہ کرے, پتہ نہیں کون سی رات قبر میں ہو. آج موقع ہے, سانس چل رہی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرا رب بڑا کریم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے. اور جب بھی کوئی آئے, ایک بالش آئے اللہ 2 بالش آتے ہیں, کوئی چل کر کے آئے اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. وہ بڑا کریم ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, ارے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کپڑا میلا ہو گیا تھا, اس کو لانڈری میں دے دیا, ایسا لگا یہ کپڑا کبھی بھی گندا ہوا تھا ہی نہیں. آج موقع ہے, آج موقع ہے, آج موقع ہے. قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں, قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے. بڑھاپا آیا ہی نہیں, جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنے نوجوان ہیں ہیرو کی نقل اتارتے اتارتے چلے گئے, کرکٹروں کی نقل اتارتے اتارتے چلے گئے, فیشن والے بال رکھتے رکھتے چلے گئے, داڑھی کٹاتے کٹاتے اللہ کے نبی کو ناراض کر کے چلے گئے. او میرے عزیزو عزیز نوجوانوں, پولیس والے اپنی وردی میں, ملٹری والے اپنی وردی میں, ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں, اسکول کے بچے اسکول کی وردی میں. افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوان گیروں کی وردی میں, پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے یا نہیں ہے. سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, وہ سلام کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہے. اندر سے دل روتا ہے, یہ نبی کا امتی ہے, اس کو پتہ ہے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے. خواجہ صاحب نے نقل اتاری, اللہ نے کامیاب کیا. بایزید بستامی نے نقل اتاری, جنید بغدادی نے نقل اتاری, فضیل
بن قیاض نے نقل اتاری، بشر حافی نے نقل اتاری، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نقل اتاری، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل اتاری۔ اللہ نے سب کو کامیاب کیا، عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھایا۔ وہ جنید جمشید جو گلومر کی دنیا میں ایک دم آگے تھے، وہ سعید انور جن کے کرکٹ کے بہت سے ریکارڈ تھے، لیکن گلومر کی دنیا میں ان کو چین نہ ملا۔ دل کے کونے سے آواز آئی، اللہ ناراض ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، نام و نمود بھی ہے، ریکارڈ کی بھرمار بھی ہے، لیکن پورا یو ٹرن لیا اور ہمارے نبی کی نقل اتاری۔ اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ جنید جمشید بڑی شان سے دنیا سے گئے، سعید انور سے اللہ دنیا میں کام لے رہا ہے۔ کتنی ہیرو ہیروئن وہاں سے آ گئی توبہ کر کے، نا وہاں نہیں جانا، وہاں کیچڑ ہے، وہاں بے حیائی ہے، وہاں فحاشی ہے، وہاں عریانیت ہے، وہاں آخرت برباد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے لوگ وہاں سے آ گئے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ سچی پکی توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، نیت کریں انشاءاللہ ہم سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ شعبان سے اس کی تیاری شروع کر دو، شادی ہوتی ہے نا 4 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، رمضان آنے والا ہے، بہت مبارک مہینہ آنے والا ہے، ابھی شعبان سے فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دو، اللہ والوں کے رمضان پر سے بیان اپنے گھر میں بجانا شروع کر دو اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دو، اللہ عافیت سے رمضان تک پہنچا دے اور اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزروا دینا۔ او میرے عزیزوں، نئے کمیلہ والوں، مردوں اور عورتوں، روزے کا اہتمام کرنا، یہ روزہ نہ چھوڑنا، رمضان کا ایک روزہ چھوڑنا۔ اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ زندگی بھر بھی روزے رکھے گا تو بھی اس روزے کی صحیح معنوں میں بھرپائی نہیں ہوگی۔ اور روزے پہ کیا ملے گا؟ ہر عمل کا ثواب بتایا، روزے کا ثواب نہیں بتایا۔ یوں فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے پہ تمہیں اللہ خود مل جائے گا۔ روزے کا اہتمام، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ ہم مزے لے کر کے کھاتے ہیں، تراویح کا سجدہ اطمینان کے ساتھ، لمبے سجدے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں کہنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ یہ ایک کام کر لو رمضان کے مہینے میں، افطاری کے 10 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کروا دو، افطاری کے 10 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کروا دو، افطاری کے 10 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کروا دو، گھر کے ہال میں دسترخوان لگا دو اور گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے بچھا دو، لائٹیں بند کر دو۔ مرد بھی مصلے پہ رو رہا ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں۔ اس وقت میں ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، یہ گرم گرم آنسو بہانے کا وقت ہے، یہ گرم گرم کھانے کا وقت نہیں ہے۔ تھوڑی سی قربانی دو۔ کتنی عورتیں ہیں اذان کے وقت بھی بیچاری کچن میں ہوتی ہے، پورا 11 مہینے روتی رہتی ہے، ہمارے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے، ہمارے کام ہی نہیں بنتے۔ ارے رمضان میں روزے سے پہلے 10 منٹ پہلے، 15-20 منٹ پہلے اللہ بہت قریب ہوتے ہیں، ہمارے مسئلے کو سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے۔ اس لیے اس جلسے سے یہ پیغام میں اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں، نئے کمیلے والے اس کی نیت کریں، انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں اس کا ماحول قائم کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو 5 بچیوں نے قرآن ختم کیا، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ تو ان ماں باپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، یہ مکتب کی جو تعلیم ہے نا، یہ مکتب کی تعلیم یہ کتنی اہم ہے اور کتنی زبردست ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا،
انہوں نے دیکھا، اللہ نے ان کو وہ نظر دی تھی، انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک بڑی عمر کی عورت ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے. قبر میں بڑی عمر کی عورت ہے اور اس کو عذاب ہو رہا ہے. اب اگر قبر میں کسی کو عذاب ہو رہا ہو اور اللہ کا نبی دیکھ لے تو اللہ کے نبی کا دل تو کیسا دکھتا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہ چلے گئے. کچھ وقت کے بعد ان کا واپس اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت تو بڑی مزے سے ہے اور ایسا لگتا ہے گویا جیسے اپنی زبان میں کہوں تو جھولا جھول رہی ہے. اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی. پہلے دیکھا تھا کہ جہنم کا گڑھا اور اب دیکھا کہ جنت کا باغ. تو بڑا تعجب ہوا اور اللہ سے کہنے لگے اللہ کچھ دن پہلے اس قبر میں بڑی عمر کی عورت کو عذاب ہو رہا تھا اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی قبر تو جنت کا باغ بن گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اس کو عذاب دیا جا رہا تھا لیکن اس کا جو پوتا تھا نا, بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کا جو پوتا تھا نا وہ کسی مکتب یا کہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا اور اس کے استاد نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. اے عیسیٰ, جب اس کے پوتے نے یوں کہا کہ پڑھ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے, تو جب اس کے پوتے نے مجھے مہربان کہا, رحمان اور رحیم کہا, تو مجھے اس کی دادی کو عذاب دیتے ہوئے شرم آئی. اسی لیے میں نے اس کی دادی کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مکتب کی قدر کریں, یہ پاور ہاؤس ہے, یہ چارجر ہے, ان کی برکت سے ہمارے بچے آباد ہیں, کلمہ سیکھ رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں. بچوں کو دین سکھاؤ, دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا. ان کے اساتذہ کی قدر کریں, ادارے والوں کی, تعاون کرنے والوں کی قدر کریں. اور میں بڑے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میں نے پھر کہا اللہ کے قرآن کے سامنے کوئی بڑا ہو سکتا نہیں. اور میرے عزیزو, رمضان میں زیادہ قرآن پڑھنا, پڑھو گے نا انشاءاللہ, زیادہ قرآن پڑھو گے نا. حافظ عبد الغفور صاحب, سورت میں ایک تاجر سے میری ملاقات ہوئی, ایک تاجر سے. مجھے پتا چلا کہ وہ قرآن شریف بہت پڑھتے ہیں, ان کے بیٹے نے بتایا, تو میں ان سے ملاقات کے لیے گیا. میں نے کہا آپ قرآن شریف بہت پڑھتے ہیں, تو انہوں نے ٹال مٹول کی, مولانا ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو مجھے پتا ہے ماشاءاللہ آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں, میری عبرت کے لیے بتا دو کہ آپ کیا قرآن پڑھتے ہیں, کس طرح پڑھتے ہیں. انہوں نے ایک آہ بھری اور کہنے لگے مولانا آپ میرے گھر آئے ہو نا. میں نے کہا جی. الحمدللہ, میرے گھر کے پاس جو کھڑکی اور باری ہے نا, میں نے کہا جی, اس کھڑکی پر بیٹھ کر میں نے 2000 قرآن پڑھے. اس کھڑکی پر بیٹھ کر میں نے 2000 قرآن پڑھے. میرے گھر کا صوفہ آپ نے دیکھا ہے نا, میں نے کہا جی دیکھا ہے. کہنے لگے اس صوفے پر بیٹھ کر میں نے 1200 قرآن پڑھ. 92 سے ابھی 31 سال ہو گئے, روزانہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کرتا ہوں منزل سے. سورت مرکز پر جمعرات کے دن میرا قرآن ختم ہوتا ہے. کبھی پڑھنے میں آگے پیچھے نہیں ہوتا, کچھ کام آ جائے, ناراض ہو گئے. آپ کا ناشتہ آگے پیچھے ہوتا ہے, آپ کا کھانا آگے پیچھے ہوتا ہے, آپ کا کاروبار آگے پیچھے ہوتا ہے, آپ کا واٹس ایپ آگے پیچھے ہوتا ہے, آپ کی چائے آگے پیچھے ہوتی ہے. اللہ کا قرآن ہی اتنا چھوٹا ہو گیا کہ یہ آگے پیچھے ہو جائے. سب سے پہلے قرآن, بعد میں سب کام. اللہ اکبر کبیرہ. دل ہل گیا. آپ کے صورت میں ایسی آخرت کی تیاری کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن جو گناہ کرتے ہیں نا وہ آپ کو دکھ جائیں گے, جو عمل کرتے وہ کبھی بھی آپ کے سامنے آئیں گے نہیں, وہ سب چھپے رستم ہوتے ہیں. میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ایک ہی زندگی ہے, ایک ہی موقع ہے, ایک ہی چانس ہے, آ جاؤ اللہ کی طرف. اپنے آپ کو یوٹن لے لو, جنید جمشید کی طرح, سعید انور کی طرح ہمت کر لو. کچھ نہیں ہوگا, کامیابیاں قدم چومے گی, خدا آپ کو عزت دے گا, برکتیں دے گا. ورنہ جو اللہ سے جتنا دور ہوتا ہے سسکتا رہتا ہے, بلکتا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے. آپ نے لگزری بس دیکھی ہوگی نا, لگزری بس میں جو پیچھے بیٹھتے ہیں نا وہ اسپیڈ بریکر پر اچھلتے ہی رہتے, بمپر پر اچھلتے ہی رہتے, ان پر رحم نہیں کیا جاتا. کیا کرے؟ فرمایا پیچھے سے آگے آ جاؤ, ڈرائیور کے پیچھے آ جاؤ, آپ کو اسپیڈ بریکر کا پتا چلے گا نہیں. یہ دنیا لگزری بس ہے, اللہ اس کو چلا رہا ہے. جتنا اللہ سے دور رہو گے اچھلتے ہی رہو گے, سسکتے ہی رہو گے,
तड़पते ही रहोगे, बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे। बच्चा अब्बू को नाराज करके कभी भी बाप के घर में खुश नहीं रह सकता, बीवी शौहर को नाराज करके कभी भी शौहर के घर में खुश नहीं रह सकती। खाने में नमक ना हो, वो खाने में कभी भी मजा नहीं आ सकता। जिस मोबाइल में सिम कार्ड ना हो, उस मोबाइल से कभी भी बात नहीं हो सकती। ये एक जिंदगी है, जब तक अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक ना हो ये जिंदगी बेमजा है, कटी पतंग की तरह है। हाँ, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। एक बुजुर्ग कब्रिस्तान में थे, एक नौजवान का गुजर हुआ। हजरत ने फरमाया कि बेटा, अगर ये कब्र वाले को अल्लाह जिंदा कर दे और एक मौका दे दे, ये क्या करेगा? वो नौजवान कहने लगा, हजरत अल्लाह अगर जो मौका दे दे ना, ये एक भी नमाज नहीं छोड़ेगा, ये कुरान पढ़ेगा, ये जिक्र करेगा, ये अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगा, ये पूरी जिंदगी दीन की मेहनत करेगा, ये अपना ज्यादा वक्त मस्जिदों में गुजारेगा, अल्लाह को बिल्कुल नाराज नहीं करेगा अगर अल्लाह इसको एक मौका दे दे। हजरत मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा इसको तो मौका मिलने वाला नहीं है, ये सब काम तू कर ले। ये कब्र वाले को तो मौका मिलने वाला नहीं है, ये सब काम तू कर ले और मैं कर लूं। कुछ दिन के बाद तुझे भी मौका नहीं मिलेगा और मुझे भी मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला अभी हमें कोई समझ दे दे। असल में जिनके पास अमल ना हो ना, उनकी बात में तासीर नहीं होती। हमारी जिंदगी में अमल नहीं, एक काश अमल होता। आप लोग मेरी बात समझते, कल से फजर की नमाज शुरू करते, जिंदगियां चेंज करते, खुदा आपके चेहरे पे नूर देता, दिल में सुरूर देता, बीवी आपकी आंखों की ठंडक बनती, बच्चे आपके फर्मा बरदार होते, खुदा आपको पैर पड़ी रोजी देता, दुनिया में रहते हुए जन्नत के मजे चखते और मस्तूरात के सारे मसले हल हो जाते। इनकी सास, इनकी बहू, इनकी देरानी, इनकी जेठानी सब इनकी हो जाती। मैं देख के आया हूं जो अल्लाह के हो गए हैं सब खुशहाल हो गए, और ये भी देख के आया हूं जो अल्लाह से दूर है वो सिसक ही रहे हैं। किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, खुशहाल कोई नहीं है। अल्लाह करे इस आजिज की ये टूटी फूटी बात मेरे और आपके दिल में उतरे और मैं और आप अपनी दिल की दुनिया बदले। नमाजें शुरू करें, मस्तूरात पर्दे का एहतमाम करें, मर्द हजरात चेहरे पर दाढ़ी रखें, इस्लामी लिबास पहने, इजार टखनों से ऊपर रखें, अपने आप को अल्लाह के सामने सिलेंडर कर दे। अल्लाह मैं आपके सामने आ चुका हूं, अब आपका गुलाम बनूंगा, ये दुनिया वालों की बात में नहीं आऊंगा। इसी चंद गुजारिशात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ऐलान है सूरत के नौजवानों के लिए एक सुनहरा मौका, शब तस्किया, दिलों को पाक करने की रात। 24/2/2024 सनीचर मगरिब से इतवार इशराक तक ईशा की नमाज बाद बयान फरमाएंगे हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद हसनैन महफूज नोमानी साहब दामत बरकातुहू। ये दो मदरसे के शेखुल हदीस भी है और मालेगांव के काजी भी है, बड़े ऊंची हस्ती है। हमें जाना चाहिए, इस्तिफादा करना चाहिए। नियत करें, इंशाअल्लाह हम लोग शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जिन बच्चों ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अब जिन बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है वो हज़रत के हाथ से अपनी सनद लेके जाए। कुरान करीम फरहान फिरोज शेख। हसनैन नाजिम शेख, ओएस कासिम पठान, जल्दी आए, शरीन बिनते नसीम शेख, नरगीज बिनते अब्दुर्रऊफ शेख, फुल हाजिरी वाले बच्चे
सना सादी शेख। देखो माशाल्लाह ये वो बच्चे जिनकी फुल हाजिरी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। फुल हाजिरी, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या दीन, क्या रात, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बारिश, क्या खुशी, क्या गमी, क्या शादी, क्या मौत मैयत। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मदरसों के जलसे में सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब फुल हाजिरी वालों को इनाम दिया जाता है। सही मानों में इनाम के हकदार वही लोग हैं। कितने लोग हैं ऐसे? 3 है। 3 है। आप इनके अब्बा कहाँ हैं? खड़े हो गए। इनके दादा ये बैठे हैं दादा सामने। खड़े, हाँ, सिर्फ ये खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। ये बैठे हैं, इनके दादा। अच्छा माशाल्लाह, मुबारक आप लोगों को, जी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अबू हुज़ैफा अय्यूब शेख। मुबारक। अच्छा इनके इनके अब्बा दादा कहाँ हैं? इनके वालिद इनके मामू साहब बेटे मौलाना अतीक साहब, ये मामू हैं। हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल अमजद हुसैन शेख। बन जाए माशाल्लाह। अमजद हुसैन शेख, ये बच्चा है, छोटा बच्चा है। अच्छा अच्छा, छोटा है, ओहो माशाल्लाह। इनके वालिदैन कहाँ हैं? इनके वालिद साहब? अच्छा, बच्चे ने पूरा साल हाजिरी दी, वालिद साहब की नहीं? अच्छा वालिद माशाल्लाह। साहब पीछे। अच्छा पीछे होंगे। चलो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उसका बड़े वाला भाई आ जाए, साकिब हुसैन। उसके बड़े भाई भाई बाद में दे देंगे इंशाल्लाह, ठीक। मदरसे में दे देंगे इंशाल्लाह। जी, एक अच्छा, जिन बच्चों ने कुरान ख़त्म किया उनके अब्बा हैं यहाँ पर मजमे में, उनके वालिद साहब, वो हो तो ज़रा खड़े हो जाएं। जिन बच्चों का कुरान ख़त्म हुआ, 5 बच्चों का, उनके वालिद थोड़ा हाथ उठाए ना। अच्छा माशाल्लाह, 2 3 मुबारक माशाल्लाह, 4 और अच्छा आप लोग नियत करो इंशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे भी इंशाल्लाह पढ़ाएंगे ना, इंशाल्लाह हाफिज बनाएंगे ना, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये मुनव्वर भाई की तरफ से प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों 2000 रुपये। हाँ, मुनव्वर भाई अंसारी। मुनव्वर भाई अंसारी की तरफ से 2000 रुपये प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों के लिए। प्रोग्राम माशाल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे, बेहतरीन बदला अता फरमाए। काफ़ी इनाम आप लोगों ने दिया है, अल्लाह ताला जज़ा अता फरमावे। इन तमाम बच्चों को हिसाब करके असातिज़ा किराम अपनी क्लास में इनका इनाम इनको तकसीम कर दिया जाएगा। फुल हाजिरी वाले का भाई आया हुआ है। मैं दूसरे वालिदैन से दरख्वास्त करूंगा कि जैसे मौलाना कहा कि बहुत बड़ी खुशी होती है फुल हाजिरी वालों के लिए, ये कहीं नहीं जाते, न मंगनी में जाते हैं, न नानी के वहाँ, दादी के वहाँ, न शादी में, न कहीं घूमने फिरने, बल्कि यहाँ तक देखा गया कि बुखार की हालत में भी मदरसे में आकर अपना सबक सुनाकर रजा लेकर गए हैं। और इनकी वालिदा को मुबारकबाद है, क्योंकि ज़्यादा तो माँ ही फिक्र करती है, जो छोड़ने आती है, लेने आती है, बच्चों बचाती है, बाप तो बेचारा काम धंधे पर निकल जाता है, लेकिन ज़्यादातर वालिदा इनकी फ़िक्र करती है। मैं इनके बच्चों के वालिदैन को, माँ बाप को, इनकी खुसूसन इनकी माँ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो बच्चा बैठी है ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी फुल हाजिरी का एहतमाम करें। करोगे इंशाअल्लाह? मौलाना साकिब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ फरमावे, जैसे हज़रत पहले का दुआ अल मुक़्कुल इबादा, तमाम इबादत की जान दुआ है मकसद। इंशाअल्लाह ख़त्म कुरान पर भी और कुरान की मजलिस पर दुआ कबूल होती है और फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। अल्लाह हम तमाम की जायज़ हाजत मुराद पूरी फरमावे। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा कामिल आजिला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। जिन्होंने भी दुआ की दरख्वास्त की है उनकी तमाम जायज़ हाजत मुराद अल्लाह पूरी फरमावे। माशाल्लाह, बहुत से बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है और ख़त्म कुरान के मौके पर दुआएं कबूल होती है। मांगो उसी से जो दे खुशी से और न कहें किसी से। दुनिया वालों से मांगो तो दुनिया वाले नाराज़, और अल्लाह से न मांगो तो अल्लाह नाराज़। हम मांगते हुए अच्छे लगते हैं, अल्लाह ताला हमें देते हुए अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम दिल की हाज़िरी से दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह। और बस्ती वाले चूँकि मर्द हजरात भी काफ़ी हैं, मस्तौरात भी है, 3 नियतें करें इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने वक्त की नमाज? 5 वक्त की नमाज। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कभी रुकता है?
कभी भी नहीं रुकता। लेकिन फर्ज नमाज इतनी जानदार है, जब ये खड़ी होती है तो जो इंसान लोग बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करते हैं वो तवाफ भी रोक दिया जाता है। नमाज की तो वो शान है जो बैतुल्ला शरीफ के तवाफ को भी रोक देती है। तो ए इंसान, तेरे कामकाज, तेरे कारोबार, तेरी नौकरी और तेरी सुबह की मीठी नींद की क्या हैसियत है? नमाज बोझ नहीं है, लेकिन ये जिंदगी के बोझों को हल्का कर देती है। नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। हाँ, अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं, हमें अल्लाह की जरूरत है। इसीलिए नियत करो, नमाज ध्यान से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 10-12 मिनट लगती है, ध्यान से, अल्लाह देख रहा है, दुनिया के ख्याल के साथ नहीं, अल्लाह के ध्यान के साथ नमाज बनती है, जिंदगी बन जाती है। कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे? सारे पढ़ेंगे सब नियत इंशाअल्लाह। करें ये इंशाअल्लाह। एक काम, 3 काम बताने, एक काम। दूसरा काम, हर नमाज के बाद 2 मिनट की दुआ। आप खाली हाथ उठाना सीख लो, दिल लगे कि न लगे, हाथ उठाना सीख लो। मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, खुशियां आ जाएगी, जिंदगी में बहारें आ जाएगी। अरे अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। अल्लाह से मांगना, लैस शैउन अकरम अलल्लाहि मिनद दुआ। प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नजदीक दुआ से बढ़कर पसंदीदा कोई अमल नहीं। अल्लाह से मांगना शुरू करो, अल्लाह देगा और अजीब व गरीब देगा। ये दूसरा अमल। 5 वक्त की नमाज और 5 वक्त की नमाज के बाद 2 मिनट की दुआ। और आपको मैं एक तस्बीह बता कर जाता हूं, थोड़ा सा दिल से उसकी पाबंदी कर लो। इस जलसे से आप ये लेकर के जाओ, 15 तस्बीह, सिर्फ 15। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक 7 तस्बीह अल्लाह अल्लाह की, मुंह भर के अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। अल्लाह अल्लाह करने वाला अल्लाह वाला हो जाता है। दुनिया बोली, दुनिया दिल में आई। अल्लाह अल्लाह बोलोगे, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी, अल्लाह खुश होंगे, मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है। फरिश्ते लिखेंगे ये अल्लाह अल्लाह कर रहा था। और सारे नबियों, वलियों और सारे खजानों के रब अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह करोगे, अल्लाह सब कुछ दे देगा। 7 तस्बीह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह के बाद मर्तबा है प्यारे नबी का 7 तस्बीह दुरूद शरीफ की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई व्हाट्सएप पर 2-4 मैसेज करता है, उससे ताल्लुक हो जाता है। हम प्यारे नबी पर रोजाना 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, क्या प्यारे नबी से ताल्लुक नहीं होगा? जरूर हो जाएगा। तुम दुरूद पाक ज्यादा पढ़ो, गुंबद खजरा वाले से तुम्हारा भी राब्ता हो जाएगा। 700 अल्लाह अल्लाह, 700 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तस्बीह नदामत से कि अल्लाह मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये एक तस्बीह। मैं कभी आऊं यहां पर, मुलाकात हो, आप मुझे खुशखबरी सुनाना। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, चलते फिरते, उठते बैठते, कभी 100 कभी 200, ये 1500 पूरे करना। और इंशाअल्लाह ये 1500 पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ करोगे ना, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। इंशाअल्लाह आपकी जो जायज तमन्ना हो अल्लाह के सामने रख देना, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांग लेना। आपका जलसे में आना बैठना वसूल हो जाएगा और इंशाअल्लाह सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। आप मुझे गिना दो कौन से 3 काम। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज ध्यान से। और नंबर 2, नमाज के बाद 2 मिनट की दुआ। और तीसरा काम 15 तस्बीह। कितनी तस्बीह? 15 तस्बीह। 7 तस्बीह अल्लाह, पढ़ो मेरे साथ, अल्लाह 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 अल्लाह। कोई मुझे मौलाना कहता है, मैं उसको जवाब देता हूं, हम अल्लाह अल्लाह कहेंगे, क्या अल्लाह जवाब नहीं देंगे? यार वो बड़ा करीम है। अल्लाह अल्लाह करके देखो। अल्लाह के बाद किसका मर्तबा है? प्यारे नबी का। 7 तस्बीह पढ़ के देखो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की। ये तस्बीह नहीं है, ये अल्लाह से माफी है कि पूरे सूरत का सबसे बड़ा कोई मुजरिम हो, अल्लाह वो मैं हूं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अपनी जुबान में दाने घुमाओ, अल्लाह माफ कर दीजिए। पढ़ो, अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए, बहुत बड़ा गुनहगार हूं, माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए। आप पढ़ करके देखो, फिर उसकी बरकतें भी देख लेना, आपको पता चलेगा ये आखिरत का कितना बड़ा बिजनेस है। अल्लाह हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमाए, आमीन। हमारे मदरसे के मकातिब के जिम्मेदार मौलाना इकबाल साहब, इनकी एक बहन है खैरुन्निसा, इनकी फूफी है, वो बीमार हॉस्पिटल में है। और एक आमिना जो आपकी फूफी है, वो इनकी फूफी है। दुआ फरमा अल्लाह दोनों हॉस्पिटल में अल्लाह शिफा कामिल आजिला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा।
الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ یہ مدرسے کے جلسے میں ہم حاضر ہوئے اور حضور کے مہمانوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑا اچھا، بڑا بہترین، بڑا شاندار پروگرام پیش کیا۔ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے استادوں نے بڑی محنت کی، کتنے لوگوں نے تعاون کیا، کتنے لوگوں نے بچوں کو انعامات دیے، بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، کتنے ماشاءاللہ نوجوان مرد کتنے اچھے ماشاءاللہ کافی دیر سے سکون اور وقار سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نواز دیجیے۔ اللہ یہ اتنی دیر بیٹھنے کے صدقے دوفیل ہم سب کو بہت جلدی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یہ نئے کمیلے کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کا یہاں سے خاتمہ فرما۔ یہاں والوں کو نمازوں کے اہتمام کی اور آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی اور ابھی سے فضائل رمضان کی تعلیم شروع کرنے کی اور رمضان کی دعائیں کرنے کی اور رمضان میں اچھا روزہ، اچھی تراویح اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے پڑھنے کی، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین کی، اور اللہ آپ کے سامنے افطاری سے پہلے ہاتھ پھیلانے کی ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو نیک صالح بنا دے۔ ہم ماں باپ کو توفیق عطا فرما کہ کوشش کریں ان کو حافظ بنائے، ان کو عالم بنائے، ان کو قاری بنائے، ان کو مفتی بنائے۔ ہم تو کچھ نہ کر سکے، کم سے کم یہ بڑے ہو کر تو اللہ کے دین کا کام کریں۔ اللہ ان بچوں کی خوب اچھی تربیت فرما، ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی خاص نظر رحمت ہم پر فرما، نظر کرم ہم پر فرما، ہمیں بھی عاشق قرآن بنا۔ اے اللہ وہ چچا سے جو ملاقات ہوئی وہ کہنے لگے باری پہ بیٹھ کے 2000 قرآن پڑھے، صوفے پہ بیٹھ کے 1200 قرآن پڑھے، ہر ہفتے ایک قرآن پڑھتا ہوں، 31 ایئرس ہو گئے۔ اللہ آپ کی زمین پر کیسے کیسے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے سب گناہی کر رہے ہیں اور دنیا میں سب برائی ماحول ہے، لیکن کچھ آپ کے عاشق بھی ہے جو ہم کو بتاتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے عاشقوں میں شامل فرما۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ اس سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دینا، ہماری قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دینا، جنت کی کھڑکی کھول دینا، حساب کتاب آسان کر دینا، منکر نکیر کے سوالات آسان کر دینا، پل صراط پر سے آسانی سے گزروا دینا، پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمانا، جنت میں پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا، وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار اللہ آپ کا دیدار کریں گے، اللہ ایسے خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اللہ ایک بڑا مجمع ہے، بہت سی مستورات آئی ہوئی ہے، ہم پریشان بھی ہے اللہ، بہت بے چین بھی ہے، تکلیفوں میں بھی ہے، کئی سالوں سے تکلیفیں ختم نہیں ہوتی چونکہ ہم نے بہت سے گناہ کیے، بد نظری میں، موبائل کے غلط استعمال کرنے میں، تنہائیوں کو ناپاک کرنے میں، ہیرو کی اور کرکٹروں کی اور غیروں کی نقل اتارنے میں اور فجر کی نماز چھوڑنے میں اللہ ہم نے بہت اہم رول اور بہت اہم کردار ادا کیا ہے، بہت اچھی طریقے پر آپ کو ناراض کیا ہے، ہم اقراری مجرم ہیں اللہ۔ ایک ملک میں مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی تھی اور ہمارے نوجوان یہاں ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے، ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں، آج معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے، پیارے نبی کے صدقے طفیل معاف کر دیجئے۔ یہ نوجوان اور یہ مرد اور یہ مستورات آج کچھ ارادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اللہ اس کے رسول کے دیوانے بنیں گے۔ آج تک دنیا والوں کی نقل اتاری، ہیرو کی، کرکٹروں کی، نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، موبائل کا غلط استعمال کیا، تسبیحات سے دور رہے، بے چینی پریشانی کے علاوہ کچھ نہ ملا، کچھ پیسے جمع ہوئے، گھر میں اثرات ہو گئے، وہ عاملوں کے پیچھے وہ بھی ختم ہو گئے، بے برکتی، حالات، تکلیف، اللہ بے شک ہم آپ سے دور ہے اسی لیے اچھلتے ہی جا رہے ہیں، آج نیت کرتے ہیں آپ کے قریب آ جائیں گے، اللہ ایک نظر کرم فرما لے، ہم تمام کو اپنی طرف کھینچ لے اور ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہم تمام کو نیک دیندار بنا دے اور آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس جلسے کو سجانے کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوشش کی ہو، ان کی نسلوں میں اپنے اولیاء پیدا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم پھر سے حضرت مولانا ثاقب صاحب کا مشکور ہے، الحمدللہ کافی اچھی طرح ہم دین کی باتیں سمجھا، نصیحت فرمائی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی سعادت توفیق عطا فرماوے۔ اسی طریقے سے ہمیں اسٹیج پر جنہوں نے بھی ساتھ دیا ہمارے مہمان